بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی ہل چلا رہے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچتی ہے تو صحابی دعا کرتے ہیں، یا اللہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، اب مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ آنکھیں اس لیے تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتی، یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی لے لے۔ ایک دوسرے صحابی عبداللہ بن انیس مدینہ کے بازار میں کھڑے ہیں، ان کو خبر پہنچتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، تو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اسی صدمے میں فوت ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ سے 2 میل دور تھے، ان کو خبر پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق جلدی جلدی تشریف لے آتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں، کیونکہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا وہ ان کی بیٹی کا گھر تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا وہ حضرت عائشہ کا گھر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے والد محترم کو دیکھا تو صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹی پریشان نہ ہو، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، بیٹی خدا کا قرآن کہتا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات چلی جائے گی، ہر ایک کو موت آتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے، کہنے لگے، بیٹی مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار تو کراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، سفید چادر ڈالی ہوئی تھی۔ جب چادر کو اٹھایا تو حضرت ابوبکر صدیق خود بھی صبر نہ کر سکے، صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، رونا آ گیا، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہنے لگے، برسات شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابا جان، آپ تو مجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے، آپ بھی صبر کریں۔ پھر حضرت ابوبکر نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ان کو کسی نے آ کر اطلاع دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلالی صحابی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھائی، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، لوگوں سن لو، آج جو آ کر میرے سامنے یہ بات بیان کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صحابہ حیران ہو رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت عثمان کو جب یہ خبر پہنچتی ہے، ایک جگہ بیٹھے تھے، پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ کے بات کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ افسوس کے اندر اتنے مدہوش ہو چکے ہیں کہ آنے جانے والوں میں سے کسی کی کوئی خبر نہیں، کسی نے سلام کہا، کسی نے کوئی بات کہی، لیکن جواب ہی نہیں دے رہے۔ وفات پر حضرت علی حیدر کرار کو خبر پہنچتی ہے تو حضرت علی تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت علی آ کر کھڑے ہو گئے، رخ انور سے کپڑا ہٹایا، عجیب الفاظ کہے۔ حضرت علی کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے، حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں آج اتنا روتا کہ اپنے آنسو کے ساتھ آپ کو غسل دیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مسجد میں تشریف لائے۔ جب دیکھا کہ صحابہ بے اختیار رو رہے ہیں، صحابہ کی بہت عجیب و غریب کیفیت ہو چکی ہے، مسجد نبوی میں تشریف لا کر سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا۔ خطبہ تو بہت لمبا ہے لیکن مختصر ضروری الفاظ عرض کرتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت سنو،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر ہوش کرو، کیا کر رہے ہو؟ آج میرے الفاظ سنو۔ فرمایا، جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، خدا آج بھی زندہ ہے، خدا ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا بلکہ خدا کا قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیت تلاوت کر کے سنائیں۔ حضرت عمر فوراً اٹھے اور آ کے صدیق اکبر کی پیشانی کو چوما اور فرمایا، واہ صدیق، آپ نے تو میرے بہت سارے شکوے دور کر دیے، اور کھڑے ہو کر کہا، لوگوں، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ چند گھڑیوں پہلے کہہ رہے تھے کہ جو میرے سامنے رسول اللہ کی وفات کو بیان کرے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورہ کس چیز کا ہے؟ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا سوچا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین کے کس حصے میں قبر اتھر بنائی جائے؟ کیا جنت البقیع میں یا کسی اور مقام پر بنائی جائے یا مسجد نبوی کے کسی کونے میں بنائی جائے؟ سارے صحابہ پریشان ہیں اور اپنی اپنی رائے بھی دے رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر خاموش ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، گھر تشریف لے گئے، اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ سے سوال کیا، بیٹی عائشہ، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کبھی اس بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا تھا؟ کیونکہ سارے صحابہ پریشان ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ابا جان، ہاں مجھے یاد ہے اور اچھی طرح یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ پیغمبر کو جہاں موت آتی ہے اس کی قبر بھی وہی بنائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، ہاں سنا تو میں نے بھی تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن میں نے کہا تصدیق کر لوں۔ باپ بیٹی دونوں نے اتفاق کر لیا کہ رسول اللہ کی قبر وہیں بنائی جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز ہوئی ہے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اتھر کے بارے میں صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر وہیں بنائی جائے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز ہوئی ہے۔ قدیمی کتب خانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودنے کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا تھا کہ قبر کون کھودے گا۔ صحابہ میں سے جن کا نام قبر کھودنے کا تھا ان میں سے ایک کا نام ابو طلحہ ہے اور دوسرے کا نام ابو عبید بنایا ہے۔ اب کس کو پیغام بھیجیں، کس کو بلوائیں، کیونکہ دونوں قبر کھودنے کا کام کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ پیغام دونوں کی طرف بھیج دو، جس کے مقدر میں ہوگا وہ پہلے پہنچ جائے گا۔ دونوں صحابہ کی طرف پیغام پہنچ جاتا ہے، لیکن ابو طلحہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، قبر کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر غسل کے لیے صحابہ سوچنے لگ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ اب غسل دینے کے لیے کون آئے؟ ہر ایک کی تمنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دوں، کیونکہ زندگی کا آخری موقع ہے، نبوت کے جسم کو ہاتھ لگانا سعادت ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ آخری وقت میں میرے ہاتھ نبوت کے جسم کو لگیں؟ ہر صحابی کی یہی تمنا، ہر صحابی کی یہی خواہش تھی، ہاتھ میرے ہوں اور وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، مجھے غسل دینے کا شرف حاصل ہو جائے۔ لیکن ہر ایک کی تمنا کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر فیصلہ کیا کہ اے عباس، ادھر آؤ۔ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس تشریف لائے، پھر ان کے دو بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اے علی، تم بھی آؤ، کیونکہ تمہارا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دو۔
حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تو پہلے بھی حسین تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پہلے ہی 14ویں رات سے زیادہ چمکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کے بعد صحابہ چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو خدا کی قسم جب چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن کے ورق کھلے ہوئے ہوں۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کیسے پڑھایا گیا۔ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اس کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ہر مومن مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس واسطے یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یا اللہ ہمارے نبی کی بخشش فرما، اللہ ہمارے نبی کے گناہوں کو معاف کر۔ نہیں، جنازہ ایسا جنازہ نہیں پڑھایا گیا جیسا عام لوگوں کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت تھی، بلکہ ہر صحابی کے بارے میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ وہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کرے اور ان پر درود بھی پڑھے۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ہے۔ اب سارے صحابہ بیک وقت نہیں آ سکتے تھے تو پہلے ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، پھر گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، تو پھر اہل بیت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، آپ کی ذات پر درود پڑھا، پھر ان سارے صحابہ نے درود پڑھا، پھر عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا۔ ترتیب کے ساتھ 10 آدمی آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے تھے، رسول اللہ کے چہرے کا دیدار بھی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی پڑھتے تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے سامنے سے گزر جانا، دیدار بھی کرنا اور درود شریف بھی پڑھنا۔